بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پرویز الہی کی خفیہ بیوی پکڑی گئی پائن، اور عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے گناہ تسلیم کر لی ہیں۔ عمران خان کے گناہوں کی طرف پہلے تو آ جاتے ہیں۔ یعنی عمران خان نے آج ایک ملاقات کی ہے صحافیوں کے ساتھ۔ اسلام آباد کے صحافی لاہور آئے ہوئے اور وہاں پر ان کے زمان پارک میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی تھیں، اور بہت سارے جو ینگ جرنلسٹ ہیں وہ تھے جو عمران خان کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پرابلم ہوتا ہے جب آپ جس شہر میں زیادہ سیاست کرتے ہیں وہاں پر آپ جب دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو جو اس شہر کے صحافی ہوتے ہیں انہوں نے بیچارے نو خبر لبری ہوندی، وہ کہتے ہیں یار سارا ٹائم تھی ساڈے نال گزاریا ہے، ہوں جس ویلے تے چنگا بھڑا ویلا آیا یا آپ کی اہمیت زیادہ بن گئی ہے تو اب آپ ہمیں لفٹ نہیں کرواتے۔ تو لہٰذا وہ صحافی جو ہوتے ہیں بیچارے پھر کوشش کرتے ہیں کس طرح دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ نوکری کا مسئلہ ہے نا سر، جو رپورٹر بیچارہ دھپے سردی گرمی چھاں ہر ویلے سڑک پہ کھلوتا ہے جس لیڈر کے گھر کے باہر خبر نکالنے کے لیے، اس کی نوکری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اتوں آگے پائے لاہور نے ملاقات کی ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں حیدر شرازی صاحب، یہ آج کل جیو میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دو ٹویٹس کیے تھے، اور ان ٹویٹس پر میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی، میں نے پھر حیدر شرازی صاحب سے پوچھا کہ شاہ جی یہ تاڑے ٹویٹ چاہیے باقی اخبار نہیں یہ خبر باقی ٹی ویاں نے نہیں خبر چلائی ہے والی، تو انہوں نے کہا جی میں جو دے رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ تو میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیز صاحب نے کہا کہ جناب بشرا بی بی تو خاتون خانہ ہے، اور جو ہے اپنا مریم نواز تھوڑی ہے کہ بناؤ سنگار کر دی پھرے۔ اب یہ بات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے جو کہ حیدر شرازی صاحب، میں ان کو اس طرح سے جانتا ہوں کہ وہ بڑے سخت قسم کے سوال کرنے والے آدمی ہیں، بڑا پولے جے منہ دے نال سخت جہا سوال آرام نہ پوچھ لیندے نے، اور عمران خان کو کئی بار انہوں نے ناک آؤٹ کیا ہے۔ ان کی عادت بھی کچھ جو ہے نا وہ اعزاز سگیر جیسی ہے، وہ بھی پولے جے منہ دے نال بڑا سخت جہا سوال پوچھ لیندہ ہے۔ تو یہ نوجوان جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں نے جو بات لکھی ہے غلط نہیں لکھی۔ اب اگر یہ بات عمران خان نے کی ہے سر، تو پھر یہ بتائے کہ بناؤ سنگار کرنا کی پائن تاڑا کام ہے۔ خواتین کا حق ہے کہ وہ بناؤ سنگار کریں۔ اگر آپ کی خاتون خانہ، جن کو آپ خاتون خانہ کہہ رہے ہیں، یعنی بشرا بی بی صاحبہ، وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی نہ کریں، لیکن پائن دسنا ہے ضروری ہے کہ 5 ارب روپے دے ہیرے کی کرنے سن پھر وہ جڑے 1.5 کروڑ اینٹی پائے نے تسی جڑی واردات کیتی ہے میاں بیوی رل کے، وہ ہیروں کی انگوٹھی کس کے لیے تھی، وہ ہیروں کے ہار کس کے لیے اگر وہ سر یعنی اینی ساری زمانے دی جگ دی برائی بھی سمیٹی اور جناب تسی بناؤ سنگار بھی نہیں کر دے۔ میں حیران ہوں۔ ویسے مریم نواز شریف صاحبہ بناؤ سنگار کرتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے، بلکہ ہر مریم کا حق ہے، ہر بشرا کا حق ہے، ہر پنکی کا حق ہے، ہر خاتون کا، بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، کسی بھی جو صنف نازک ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے۔ اس کو یہ حق اس کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی عطا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب یہ اعتراض بھی کرنا تھا کہ یار کوئی چنگا اعتراض کر، تو اے کہے نا کہ مریم نواز نے جڑا ہیرے دا ہار پایا تو خانے چو کٹ کے پایا، اے الزام لا نہ پائی، تیری بڈی دے تو اے الزام نے، آپ پر تو یہ الزام ہے کہ آپ نے گھڑیاں لیں اور بیچیں، اور وہ جو زلفی بخاری ہیں، وہ جو مرشد کہتے ہیں آپ کی بیگم صاحبہ کو، ان کے ذریعے بھی کوئی آڈیو لیک سامنے ہے۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کر کے نوجوان نسل کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ او پائن جنہ نے وہ آڈیو کیتیاں، جن کی وہ آڈیوز ہیں، جن کی وہ آوازیں ہیں، وہ لیڈر، قوم کے لیڈر، وہ کی کرتے پھر سن پائن؟ وہ کیا مطلب آپ وہاں پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں میر درد کی شاعری سنا رہے تھے تو ادھروں پاجی کوئی چترالی رسالہ باہر آ رہے ہیں، کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی آواز آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس گل دی تردید کرو یا تردید کرو۔ بیسیکلی تو آپ اس بات پر یعنی اپنے گناہ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، کل کی گفتگو میں یعنی آج کی سوری گفتگو میں انہوں نے اس بات پر اس گناہ کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے جنرل باجوہ نے پوچھا کہ جناب آپ جو ہیں پلے بوائے ہیں، تو کہتا ہے میں ان کہا کہ ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں اس یہاں سے نا اس بات سے 2 باتیں نکلتی ہیں ضرور، میں آپ سے عرض کروں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات، آخری ملاقات میں انہوں نے مجھے کہا، یعنی میڑے ہی مارے ہوئے گا نا جنرل باجوہ صاحب، ویسے تانوں پہلے نہیں سی پتا کہ اے پلے بوائے رہا ہے؟ آپ کو اگر نہیں علم تھا تو پھر آپ نے اس کو پالا پوسا کیوں؟
آپ نے پھر اس کو پڑھایا لکھایا کیوں؟ پھر آپ نے اس کو 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا کیوں؟ یہ بتائیں ہمیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سر ہزاروں ارب روپے کے ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے، اور 1.5 اوکھے ہوئے نے سارے پاکستانیوں دے۔ اینی شدید ٹھنڈ کے اندر حضور گیس نہیں ہے، اس نااہل کی وجہ سے کہ جب گیس مفت مل رہی تھی ایپ آئی نے اس لیے سودا نہیں کیتا، اس کو سمری بنا کے بھیجی متعلقہ مشیر نے کہ حضور دیکھو پھڑ لو، ایپ آئی نے جڑے نے وہ موکلاں دے مگر لگے سن، نارنجی رنگ دا کپڑا بن دیو، ہرے رنگ دا بن دیو، ایز برائلر دا گوشت ساڑ دیو، ایپ آئی اس پاسے لگا سی، یا ہیرے جڑے نے ہیرو جواہرات انہوں نے سیڈ لا رہے سی، یا کڑیاں چوری کر رہے سی، جو بھی تھا۔ لیکن سر آج گیس نہیں ہے، جنوری ہے، 1 جنوری ہے 2023 کا پاکستان ہے سر، گیس نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہی حالت جو ہے جرمنی میں کر دی تھی پکڑ کے، برلن میں، یہ اس کے جو کیا کہتے ہیں ذہنی پرا ہے ہٹلر، انہیں بھی حالات کرتے سن پھڑ کے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل باجوہ صاحب، آپ عمران خان کے گناہ سے خود کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلے بوائے ہے تو تسی یار پلے بوائے ساڑھے تے لاتا پھڑ کے، سوال ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ کے کالم نگار کی جو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو راز افشاں کر رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے بار بار کہ کس طرح اس کو نااہلی سے بچایا گیا۔ تو کس نے بچایا تھا؟ اس کے مطابق تو آپ نے بھیجا تھا جنرل فیض کو۔ ویسے اب وہ کیا کہتے ہیں بابا ڈیم والا، وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا ثاقب نثار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہی پروگرام کرتا ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی، بڑوں سے کی عزت نہیں کرتے، یہ وہ اونوں جڑا نا وڈے پہلے پیدا ہوتا ہے جڑا نا کوئی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں۔ چلے جو پہلے پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، آپ سے عمر سینئر ان کی کرنی چاہیے، پر پائے نا عزت کریکٹر دی بہت ہی کرنی چاہیے۔ جو کریکٹر ہوتا ہے نا وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور کریکٹر سر آپ کا یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں، اگر جو الزام لگایا گیا ہے اون چودھری کی جانب سے، جو الزام لگایا گیا ہے یہ ان کے کالم کے اندر کیا نام ان کا جاوید چودھری کی جانب سے، اور ظاہر ہے کہ وہ کالم جو ہے وہ ان سے ملاقات کے بعد لکھا گیا سابق آرمی چیف کے، تے بھائی نے پھر تانوں چاہیے ہے کہ آپ عدالت میں استدعا کریں کہ حضور نوٹس لو، بلاؤ ان کو، میں نے بھی بلاؤ، میں دسنا ساری گل کھولو۔ کیوں چھپتے آپ اپنی عمر کے پیچھے؟ کیوں چھپتے آپ پاکستان سے باہر ہیں؟ پاکستان تو باہر ہی کرتے پھر دے بھائی تسی، پاکستان ہو یہ ملک آپ کا، آپ نے یہاں سے اربوں روپے کٹھے کیے ہیں ڈیم کے، ادھر صاحب دے دیو۔ تو عمران خان کے ساتھ جتنی ٹیم سلیکٹ کی گئی تھی یہ ساری کی ساری ظاہر جنرل باجوہ نے کی تھی۔ جنرل باجوہ کہنے پہ جنرل فیض گئے تھے نا، اسی کالم میں لکھا ہوا ہے، جنرل باجوہ کہنے پر ہی سارا کچھ ہوا تھا۔ تو پائن کس طرح کٹ دیے پائن تانوں باہر؟ مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہے نا پاکستان، اس کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا گیا حضور، سچی بات یہ ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ آسمہ جنگیر کہا کرتی تھی کہ جب ان جرنیلوں کی کرپشن آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو سیاستدان فرشتے لگیں گے، اور وہ کرپشن سر صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے، اور یہ انٹلیکچوئل کرپشن کا نتیجہ یہ عمران احمد خان نیازی۔ میں کسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا رہا، انٹلیکچوئل کرپشن ضرور ہوئی ہے حضور، اتنے مس ججمنٹ ہوئی ہے، یا اتنے جان کے انہوں ساڑھے تے مسلط کیتا گیا ہے عمران خان کو، اور وہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ پلے بوائے رہا ہے، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آڈیو لیکس ہیں وہ ٹھیک نے، وہ میریاں نے، ایہو جی گفتگو کرنے والا بندہ بھاجی ساڑھے تے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو لوگوں کو یہ پھیلا رہے ہیں، تو اس کا دیکھیں نوجوان نسل پہ کیا اثر ہوگا۔ او بھائی تو نوجوان نسل دے مامے، آپ جب یہ باتیں کر رہے تھے آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ آپ کی عمر کیا اور آپ حرکتیں کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے میرا مطلب گریبان ہی جھانک لو کہ تس کی کر دے پھر دے ہو۔ تو یہ سر وہ باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کو جو میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آڈیو لیکس تے آ گئی ہیں تے ویڈیو لیکس بھی ہو جانی ہیں تے پائن میں جاواں کیڑے پاسے،
سمجھ نہیں آ رہی. بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. میں سچی بات ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے اعتراض برتتا ہوں, لیکن ٹوری گل اس پاس جاوے تو بندہ کہڑے پاسے جاوے, پتہ نہیں کوئی رمل شاہ ہے کیا کیا اس طرح کی چیزیں ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جب وہ بات مکمل سامنے آ جائے گی اس لیے میں بھی کمنٹ کر لوں گا. فی الحال میں اس بات کو منظر عام پر لانے کا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو مطلب میں تو نہ ہی کھولانا کہ جن کو کسی نے کول ہے وہ شیوا شوا کھول دین. اب دیکھیں اسی طرح یہ پرویز لائی صاحب ہیں, چودھری پرویز لائی صاحب کی اب شامت جو ہے وہ سر آنے والی ہے. وہ لسٹ میں سے نکل گئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی تھی, میں کو ہفتہ 10 دن ہو گئے اس بات کو, کہ تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں سر. ان کو تیسری چوائس ہوگی پہلے سے. ایف آئی اے نے سر نوٹس کر دیا ان کو, چودھری پرویز لائی صاحب کے ریفرنس سے کسی کو نوٹس کیا ہے. ویسے پرویز لائی صاحب کو براہ راست نہیں کیا. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب سائرہ انور نام کی ایک کوئی خاتون ہے, ان کو نوٹس کیا گیا ہے, اور یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اس بات کا, میرے پاس کوئی اس کا گواہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے. ایف آئی اے کے حکام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سائرہ انور صاحبہ ایک خاتون ہیں جو کہ پرویز لائی کی مبینہ طور پر خفیہ بیوی ہیں. ان کے 3 ایڈریسز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ڈی ایچ اے لاہور کا ہے, کیولری گراؤنڈ ہے, اور ایک اور سوسائٹی, تینوں پوش سوسائٹیز ہیں. بے تحاشا ان کے پاس دولت مطلب پچھلے 1.5 سال دے وچ ہی آ گئی ہے. کتھوں آ گئی ہے, اینا کچھ کیویں اکٹھا کر لیا. ایف آئی اے کے حکام تو یہ بتاتے ہیں کہ حضور ہمیں پکا ہے, ہمیں سانو پاکے کے پرویز لائی دی ہے بوڈھی ہے, تو اس لیے ہم نے کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کا کہنا ہے, اور وہ آن دی ریکارڈ یہ بات نہیں کہہ رہے, وہ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں. جو چودھری ہیں اپنا سعید چودھری صاحب, انہوں نے اس پر ولاگ کیا. انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ مبینہ طور پر ان کی بیوی ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں, مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے, نہیں ہوگی, بالکل ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن نامے لگا پہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں چودھری پرویز لائی کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے شبے آئے تھے. 1-2 تصاویر وہ کیا کہتے ہیں وائرل ہوئی تھی, کہا گیا جی انہوں نے بڈھی ہے. اس وقت میں نے بھی کہا تھا کہ یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, نہیں سیدھا سیدھا الزام تھے نہ لاؤ. تو ابھی بھی یہی باتیں ہیں, مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو عمران احمد خان نیازی ہیں اور یہ جو پرویز لائی صاحب ہیں, ان دونوں پر الزامات جو ہیں وہ دیکھ لے کس قسم کے ہیں. تو یعنی کھانا دے کھان پرونے نا سر, سمجھ رہے ہو نا گل نوں, جو جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کی کمپنی انہوں راس آئی تھی. اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بن رہا ہے اور ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب اپنے گناہوں کو تسلیم کر رہے ہیں. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی عمران خان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ انج ہوندا رہے, گل رولے گولے چی رہیے, تو اپنا یہ پھر کتے نہ کوئی جڑا نا کوئی گیٹی سیٹ ہو جائے اور پائن دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. میں بار بار یہ بات عرض کروں کہ اب نہ تو عمران خان کو بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں فی الحال 2023 کے الیکشن کے بعد, ان کا مجھے کوئی چانس امکان نظر نہیں آتا. اور نہ ہی میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ایک جڑے مخبری تے بیٹھے ہونگے نا انہوں نے وکری گل ہے, ادروائز جڑے انہوں تو الائز بھی بن کے بیٹھے ہیں انہوں کا بھی ٹین ڈبہ گول ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے. پتہ نہیں اب پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سائرہ نام کی جو خاتون ہے, سائرہ انور ان کا نام ہے, یہ ایس شعبے دے وچ رگڑا کھا رہی ہے. یعنی بیچاری جو ایف آئی اے نے ان کو طلب کر لیا ہے کہ یہ جناب یہ پرویز لائی کی بیگم ہے, خفیہ طور پہ رکھی ہوئی, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو ایف آئی اے ویسے کچا ہاتھ تو نہیں پاندی ہوندی, لیکن چلیں پتہ لگ جائے گا. پیر کو انہوں نے آنا ہے, سوری منگل کو آنا انہوں نے, تو سر ایک اڑا تو ایک اڑے دا میدان پتہ لگ جائے گا کہ ہیں کہ نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں, اور پریشانی میں اپنی باتوں کی تردید نہیں کر رہے, تائید کرتے چلے جا رہے ہیں کہ میں پلے بوائے بھی رہا تو آڈیو لیکس نہ پھیلاؤ یار, بچے خراب ہوتے, اور بابے خراب ہوئے پے اتنے جنہوں کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں, بچوں کی کرنا. بہرحال اللہ خیر کرے جی, اللہ پاکستان پر رحم کرے. یہ نیا سال ہے, سب کو نیا سال مبارک, اور دعا کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے ہر آنے والا دن بہتری کی جانب جائے. میری تو یہی دعا ہے, آپ بھی دعا کر دیں, ہو سکتا ہے اللہ سن لے. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.